اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سورہ نساء ہماری چل رہی تھی اور آج آیت نمبر 7 ہے آپ کی۔ اچھا جی، آج جو تھی ہمارا ایکچولی جو پچھلا ٹاپک تھا وہ یتیموں کے بارے میں تھا، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بڑا کیئرفل رہنے کا اس بارے میں ہم کو کہا، اور جن کے اوپر یہ آزمائش آتی ہے ان کو بڑا کیئرفل بھی رہنا پڑتا ہے، ان کے اوپر یہ ظاہری بات ہے بہت بڑی آزمائش بھی ہے، لیکن جب اگر آ جائے اللہ نہ کرے تو اس کو تو لینا ہی پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کے ساتھ انصاف بھی کرنا ہوگا۔ اور دیکھیں قرآن جو ہے نا وہ ہمیشہ اس باتوں پر ڈسکس کرتا ہے جو معاشرے میں جو لوگوں کو پرابلم کر رہی ہو، یعنی کھل کے لوگوں کے سامنے آئی نہیں ہو، زیادتیاں ہو رہی ہوں لوگوں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں قرآن میں۔ تو آپ دیکھیں یتیموں کے ساتھ بھی بہت ہی غلط سلوک ہوتا تھا، ابھی بھی ہوتا ہے، اتنا قرآن میں آنے کے باوجود بھی ہوتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھو تو اللہ تعالیٰ نے جو یہاں ان کے پیسوں کے بارے میں بھی بات کی، اور ان کے ساتھ جو پیسوں کی وجہ سے ہی ان کی شادیاں جو گھروں میں ادھر ادھر کرنے کی بات کی، تو اگر آپ ویسے بھی دیکھو یتیموں کے ساتھ تو یہ زیادتی ہوتی ہے، لیکن ویسے بھی اگر دیکھو آپ دوسری جگہوں پہ گاؤں وغیرہ میں، اور ہمارے یہاں جو زیادہ طبقہ اس چیز کا ہے، تو آپ دیکھو گے کہ پیسوں کے لیے لڑکیوں کو گھروں میں ہی رکھتے ہیں، الٹے سیدھے لڑکے ان کے خود کے اگر ہوتے ہیں تو ان سے بیاہ بھی دیتے ہیں کیونکہ ان کا پیسہ باہر نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو خاص کر کے یتیم، کیونکہ ان کے ساتھ بھی کوئی سہارا نہیں ہوتا، عورت کے ساتھ بھی، کیونکہ وہ ظاہر ہے ہمارے یہاں مرد کو فوقیت ہے، وہ اپنے اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو کہ وہ کماتا ہے، اور وہ جو ہے وہ جسمانی لحاظ سے بھی بڑا ہے، اگر وہ شوہر ہے تو اس کو فوقیت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے حقوق بتائے کہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرو، عورتوں کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرو۔ تو دیکھیے یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اور خاص کر کے جو پیسہ ان کا ہے ان میں بہت ہی دیکھ بھال کے خرچ کرو، کیونکہ اس کی بھی بہت بڑی سزا ہے۔ اور ایک پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ جو اس میں خاص آئے گا کہ آپ نے یتیم کے بارے میں بھی پیچھے بات پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قول معروفہ، یہ صرف میں آپ کو نوٹ کروا رہی ہوں، قول معروفہ، اس کو آگے چل کے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس کو ہم جوائن کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آج شروع ہو رہا ہے آپ کا آیت نمبر 7 سے کہ للرجال نصیب مما ترک، آدمی کے لیے حصہ ہے اس سے جو چھوڑا، الوالدینی والاقربون، جو چھوڑا والدین نے، اور قرابت داروں کا بھی حصہ ہے۔ اچھا جی، دیکھیں جن کے والدین مر چکے ہوں ان کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے اور تقسیم ہو رہی ہے، تو ان کا حصہ جو ہے وہ اولاد کو جائے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، ایک لائن بنا لیتے ہیں کہ ماں باپ اگر ہوں گے اور اولاد مر جائے گی تو بھی ماں باپ کا حصہ ہوگا، اور اگر ماں باپ ہوں گے، ماں باپ اگر ہوں گے اور اولاد دیکھیں پہلی بات یہ کہ ماں باپ اگر زندہ ہوں گے اور اولاد مر جائے گی تو ماں باپ کا حصہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور اگر اولاد مر جائے اور ماں باپ مر جائیں گے تو اولاد کا حصہ ہوگا۔ اسی طرح شوہر اور بیوی کا بھی حصہ ہوگا کہ اگر شوہر ہے اور بیوی مر گئی ہے تو شوہر کا حصہ ہوگا، اور اگر شوہر مر گیا اور بیوی ہے تو بیوی کا حصہ ہوگا۔ تو ان سب کے تو حصے ہیں ہی ہیں۔ اور قرابت دار میں کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی عورت مر جاتی ہے، کوئی آدمی مر جاتا ہے جس کا کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر بھائی بہنوں کے حصے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اس سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ہم نے قرابت داروں کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ مردوں کے لیے بھی ہے۔ پھر آگے بات آ رہی ہے وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس سے جو چھوڑا اس کے والدین نے، اور قرابت داروں کا بھی حصہ ہے۔ تو آپ دیکھیں عورتوں کی بھی خاص بات آئی کیونکہ عورتوں کے ساتھ اکثر زیادتی ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ قرآن اس چیز پر ڈسکس کرتا ہے جو لوگوں میں رائج نہ ہو اور لوگ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی لوگ اس میں ڈنڈی مار رہے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں۔ خیر سورہ نساء تو مشہور ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قصوں زیادہ تر وراثت کے بارے میں ڈسکس کیا ہے، اور یہاں پر خاص آپ کی پیچھے عورت کی بات چل رہی تھی اور یتیموں کی بات چل رہی تھی، تو اس پر ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہاں پر بھی دیکھیں خاص اللہ تعالیٰ نے عورت کا ذکر کیا
کیونکہ آج بھی اکثر گھروں میں عورتوں کا حق مارا جاتا ہے کہ ان کی تو شادی پر اتنا خرچہ ہوا تھا اور سب کچھ دے دیا ہے، اب ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. لیکن آپ دیکھو کہ اگر ماں باپ کی کوئی چیز ہے تو اس میں عورت کا ڈیفینیٹلی حصہ ہوگا، ہر لحاظ سے ہوگا، گھر کی بچیوں کا حصہ ہوگا. لیکن ہمارے یہاں ان کے ساتھ بہت زیادتیاں کی جاتی ہیں آج بھی. آپ دیکھ لو پڑھے لکھے لوگوں میں بھی زیادتیاں کی جاتی ہیں، ہر جگہ ان کے ساتھ سلوک برے ہوتے ہیں. میں نے امیر گھروں میں بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، غریبوں میں بھی دیکھا ہے، گاؤں میں بھی دیکھا ہے. تو زیادتیاں ہو رہی ہیں، لیکن اللہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ان کا ہوگا، والاقربون کا بھی حصہ ہوگا. تو اقرب کو بھی ہم نے ڈسکس کرنے کی کوشش کی کہ وہ کہ اگر آدمی یا عورت اکیلے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر بھی جو ہے وہ ان کا مطلب اگر آدمی اور عورت اکیلے ہیں جن کا کوئی بھی نہیں ہے تو پھر قرابت داروں میں بھائی بہنوں میں بٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد بات آ رہی ہے کہ بات کریں اللہ تعالیٰ کی عورتوں کا بھی حصہ ہے، اقربون کا بھی حصہ ہے، اس سے جو قل منہ او اکثر، یعنی اس سے جو چھوڑا، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، نصیبا مفروضا، ہر ایک کا طے شدہ حصہ ہے. یعنی ہر ایک کا حصہ ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو. ٹھیک ہے، لیکن کب اللہ نے جو حصے دیے ہیں، آگے آپ وصیت کا جب چیپٹر پڑھیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جو حصے دیے ہیں وہ کب ہیں؟ وصیت کے بعد ہے. تو جو وصیت کر رہا ہے اس کو بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے. لیکن اللہ نے جو حصے دیے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں اس پر بہت ڈسکشن ہوتا ہے، اور انشاءاللہ جب بھی آپ کی کلاس میں وہ ٹاپک شاید کل آ جائے گا تو اس پر آپ کی ڈسکشن ہو ہی جائے گی. لیکن اللہ نے جو یہ وصیت کے ہمیں حصے بتائے نا، یہ کب ہے اس کو اینڈ میں بھی ذرا غور سے پڑھیے گا، کیونکہ اس میں بڑا کنٹراسٹ ہے جو ہم کو فتوے ملتے ہیں اس میں اور جو ہم نے سمجھا ہے قرآن سے اس میں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان خود اپنی وصیت کر سکتا ہے، لیکن اگر نہیں کر کے جاتا اور اگر نہیں کی ہوتی ہے وصیت تو پھر جو اللہ نے حصے بتائے نا اس کے حساب سے ڈسٹریبیوٹ ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن اگر بندہ خود اپنی وصیت کر کے جاتا ہے تو پھر جو وہ وصیت کر کے گیا ہے اسی حساب سے اس کے حصے بٹیں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ سب کا ایک اللہ نے فرض کیا ہوا ہے، یعنی سب کو حصے بٹیں گے، سارے بچوں کو، جو بھی ماں باپ ہیں، بیوی ہیں، جس بھی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آگے آپ کو یہ سارا سمجھائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن بات کیا یہاں پر آئی کہ آدمیوں کا بھی ہوگا، عورت کو بھی ہوگا. اس لیے بہت دھیان رکھنا ہے، اگر میں اور آپ گھر کے بڑے ہیں، ہمارے کوئی بڑے ہیں، کہ عورتوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو. کیونکہ دیکھیں سب سے سوال ہوگا قیامت کے دن، اور یہ کسی کا پیسہ کھانا بہت بڑی چیز ہے. یہ اللہ تعالیٰ آپ کو آگے بتائیں گے بھی، یتیم کے مال کے بارے میں بھی، اور ویسے بھی کہ پیسہ کھانا آج کے دور میں تو ایسا لگتا ہے کوئی پیسہ کھانا بڑی چیز ہی نہیں ہے. کوئی اس نے آرام سے لوگ پیسے کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کے عیاشیاں کرتے ہیں، بولتے ہیں ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، ہم تم کو مال تمہارا کیسے واپس کریں، جب آ جائے گا تو دے دیں گے. بیچارے جس نے دیے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے مانگ رہا ہوتا ہے جیسے وہ اس کے بھیک مانگنے جاتا ہے اس کے پاس. یعنی آج کے وقت میں آپ حالات دیکھو تو یہ حالات ہیں. جبھی ہمارے پیسوں میں برکت نہیں رہی ہے، جبھی ہمارے معاشیت میں برکت نہیں رہی ہے، کیونکہ ہم لوگ اتنی زیادتیاں پیسوں کے معاملے میں کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اتنا آرام سے لوگوں کا پیسہ کھا جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو سمجھ دے کہ یہ تھوڑی دنیا کی آسائش کے لیے ہم اپنی پوری آخرت خراب کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب کا ایک طے شدہ حصہ ہے. وہ اذا حضر القسمت، یعنی جب موجود ہوں، حاضر ہوں تقسیم کے وقت، اولو القربہ، قرابت دار اگر موجود ہوں، قرابت دار آپ کے تقسیم کے وقت، والیتامہ اور یتیم، والمساکین اور مسکین. ٹھیک ہے، فرزقوہم من، پس ان کو بھی کچھ دے دو. دیکھیں زقوہم کس سے نکلا ہے؟ انہیں بھی رزق سے، تو ان کو بھی کچھ دے دیا کرو، کچھ نہ کچھ دے دو ان سے. اگر تمہارے قرابت دار آئے ہیں، وہ غریب ہیں، وہ مسکین ہیں، قرابت دار ہیں، تو کچھ نہ کچھ آپس میں، جو بھی ابھی کن سے بات ہو رہی ہے؟ جن کو حصہ ملا ہے، جو اب وارث ہو گئے. ٹھیک ہے نا، جیسے ماں باپ کے بعد اولاد وارث ہو جاتی ہے، تو ان سے بات ہو رہی ہے کہ اگر تمہارے قرابت دار موجود ہوں، یتیم ہو، مسکین ہو، تو ان کو بھی کچھ دلا دو، دے دو، آپس میں طے کر لیا کرو.
آپس میں بات کر کے بھائی بہن مل کے یا جو بھی وارث ہیں اس وقت تو آپس میں مل جل کے کچھ ان کو بھی دے دیں. اور دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ بات فرما رہے ہیں، وَقُولُوا، اور کہو، لہم، ان کے لیے، قولا معروفا. میں آپ کو یہ بات کر رہی تھی کہ بات اچھی کرو. ہماری زبان بڑی گندی ہے، ہم لوگوں کو اس سے بڑی تکلیف دیتے ہیں، دے کے بھی ہم ایسے دیتے ہیں جیسے بہت بڑا احسان کر رہے ہوں. آپ دیکھو جب آپ سورہ بقرہ میں خرچ کرنے کی بات کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی نیکیاں بتائیں اور خرچ کرنے کا جو حکم دیا، اس پہ بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اذیت دینے سے بہتر ہے کہ بات اچھی کر لیا کرو. اس کو اللہ تعالیٰ نے بار بار ڈسکس کیا ہے قولا معروفہ کو. اب دیکھو بار بار ڈسکس ہوا ہے. اس کا مطلب اس میں کوئی بات ہے کہ ہماری زبانیں بڑی گندی ہیں، ہمارا سٹائل بڑا گندا ہے، ہم میں تکبر بڑا آ جاتا ہے اگر ہم کسی کو کچھ دے دیتے ہیں. اگر خاندان میں بھی میں اور آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو ہمارے اندر بہت تکبر ہوتا ہے اس کے لیے. اگر وہ ہمارے آگے بات کر دے نا تو ہم ایسے اس کو ذلیل کرتے ہیں کہ اس نے کیسے کر لی میرے آگے بات. اور بعد میں بھی بولتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم میرے آگے بولتی ہو. اس کی کوئی اپنی رائے نہیں ہوتی ہمارے آگے اگر ہم اس کا پورا کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ بار بار اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں ایسا پیسہ اپنے پاس رکھو، اس سے بات ہی اچھی کر لو. نہیں چاہیے اللہ کسی اور طریقے سے اس کا پیٹ پڑ دیں گے، اس کی کسی اور طریقے سے اس کا کام آسان کر دیں گے. لیکن تمہارے یہ پیسوں کے بعد اتنا بولنا، اتنا اس کو ذلیل کرنا، اس کو سب سے نیچا رکھنا، اس سے بہتر ہے تم اپنا پیسہ اپنے پاس رکھو. اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے. اور آپ دیکھو ہم گھروں میں یہ کرتے ہیں. یہ یتیم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے بات اچھی کرو. ہم یتیموں کو بھی ایسے رکھتے ہیں ہم سے نیچا. اس پر خیر بہت ڈسکشن ہوئی ہماری، لیکن آپ دیکھو کہ ایک بار دوبارہ لائے نا اللہ تعالیٰ تو اس پر مجھے اور آپ کو بہت اپنی زبانوں پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. چاہے وہ ہمارے گھر کے لوگ ہوں، چاہے وہ ہمارے نوکر لوگ ہوں، چاہے وہ کوئی یتیم ہو ہمارے سامنے، چاہے کوئی بھی ہو ہم کہیں بھی دیتے ہوں. ایسے آپ دیکھو نا میں اور آپ جب باہر اپنا پیسہ دے دیتے ہیں نا تو وہ لوگ ہمارے سامنے نہیں آتے تو ہم کبھی ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. لیکن جو بیچارے ہمارے آس پاس ہوتے ہیں، جو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، خاص کر کے میں نے یہ چیز بہت دیکھی ہے کہ رشتہ داروں میں جو یتیموں کو رکھتے ہیں وہ بھی، اور رشتہ داروں میں جو اپنے غریب رشتہ داروں کا جو پورا کرتے ہیں وہ بھی، وہ بہت گندی زبان رکھتے ہیں، وہ بہت ذلیل کرتے ہیں ان کو، وہ بہت نیچا رکھتے ہیں ان کو. اور پھر ساتھ میں ان کی اولادیں بھی یہی سیکھ رہی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرے کہ اللہ کی رحمت سے اللہ نے ہم کو ایسا بنایا کہ ہم کسی کی ہیلپ کر سکتے ہوں. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. آپ کے گھر نے اللہ نے ان کا حصہ پہنچایا ہے، آپ کا کوئی اس میں بڑا کمال نہیں ہے. اگر آپ کسی کو دیتے ہو تو اللہ وہ حصہ ہمارے گھروں میں پہنچاتے ہیں. یہ میری اور آپ کی کوئی بڑائی نہیں ہے کہ ہم اس کو دے دیتے ہیں. یہ اللہ نے ہم کو اتنا دیا ہے نا تو آج ہم دینے والے بنے، آج ہم دے سکتے ہیں. یہ اللہ کی ہم پر رحمت ہے، اللہ کا احسان ہے ہم پر. تو اس کو بہت عاجزی سے مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے. اس لیے ہمیں اپنے رویوں پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ اللہ تعالیٰ خواہ خواہی کا قرآن میں ایسے ہی نہیں ڈال دیتے ہیں کوئی الفاظ. یہ بڑے سمجھنے کے الفاظ ہیں، یہ بڑے سیکھنے کے الفاظ ہیں. جیسے سورہ آل عمران میں بھی آپ کو بہت چیزیں اپنی کیریکٹر بلڈنگ کے لیے بہت چیزیں سیکھنے کو ملی نا. سیلف ہیلپ بہت ہوئی ہماری. جیسے سیلف ہیلپ کی بکس ہوتی ہیں وہ بندہ کیوں پڑھتا ہے؟ کیونکہ شاید ہماری غلطیاں ہم کو نظر آئیں. اسی طرح اس میں بھی قرآن آپ کو بہت صحیح کرتا ہے، آپ کو بہت سیلف ہیلپ کرنے میں مدد کرتا ہے. تو آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جو بار بار بات کی، تو آج کے بعد سے مجھے اور آپ کو اپنے رویوں کو بہت دیکھنا ہے. اپنے نیچے والے لوگوں کے ساتھ بھی، اپنے نوکروں کے ساتھ بھی، اپنے خاندان کے غریب لوگوں کے ساتھ بھی، ان لوگوں کے ساتھ بھی جس کی میں اور آپ ہیلپ کرتے ہیں. بلکہ خاص کر کے میں کہتی ہوں کہ ان سے کبھی ہم بیچاروں سے کوئی ہیلپ نہ مانگا کریں، وہ ہمارے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. اور اگر چلے کوئی نہیں بھی، ایسے بھی لوگ کہتے ہیں کہ یار دیکھو ان کو تو ذرا بھی وہ نہیں ہے اور ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، بدتمیزیاں کرتے ہیں. لیکن چلے ایسے بھی ہیں، لیکن پھر بھی آپ تو ظالموں میں سے نہیں کہلاؤ گے نا. آپ تو اللہ کے آگے گواہ ہوگے نا کہ آپ نے تو ان کو غریب دیکھ کے مدد کی تھی، رشتہ دار دیکھ کے مدد کی تھی، یتیم دیکھ کے مدد کی تھی. اب وہ جو بھی کریں یہ ان کا معاملہ ہے.
تو بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو آج سے ہم بہت اپنے رویوں پر غور کریں گے، ہماری زبان کیسی ہے، ہمارے اخلاق کیسے ہیں، ہم بہت زیادہ غرور میں تو نہیں آ جاتے، ہم کو بہت عاجز رہنا ہے، کیونکہ بس اللہ تعالیٰ ہمارے ویسے ہی بہت گناہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کر لیجیے گا اور ہم کو بہترین اخلاق رکھنے والوں میں سے بنائیے۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سورہ قلم میں قسم کھاتے ہیں، انک لعلی خلق عظیم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے میرے اور آپ کے لیے کہ وہ عظیم اخلاق پر تھے۔ آپ سوچو کیا اخلاق ہوگا، تو میں اور آپ کچھ تو کوشش کریں انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، اگر وہ خود اپنے پیچھے چھوڑ جائیں چھوٹی چھوٹی ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، اولادیں چھوٹی چھوٹی یعنی کمزور، اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے اولادیں چھوڑ جائیں، خافوا علیہم، تو ان کے متعلق کتنا خوف ہوتا ہوگا ان کو، یعنی آپ سوچو اللہ تعالیٰ سب کو ڈرا رہے ہیں، جو وصیت بانٹ رہا ہے، جس کے نام پر وصیت ہے، یا ماں باپ کبھی کسی بڑے کے نام پہ کر کے جاتے ہیں، یا کوئی بھی کسی کے نام پہ کر کے جاتا ہے، اس کو بولتا ہے نام تو تمہارا ہے لیکن دیکھو پیچھے سے یہ سب کو بانٹ دینا، دیکھو یہ سب کا برابر کا حصہ ہے، دیکھو اس میں سے اس کو اتنا دینا، سب بتا کے جاتا ہے اس کو۔ تو جیسے ہمارے یہاں وربلی بھی وصیت کی بات کی جائے گی نا، ہمارے یہاں تو وربلی بھی حکم ہے کہ اگر کسی کو کچھ کہہ گیا ہو جو مر گیا ہے تو وہ بھی لوگوں کے سامنے بیان کر دے کہ مجھے اس نے یہ کہا تھا۔ تو ہمارے یہاں تو بڑا کانشیس رہنے کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس میں بولا ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو ڈرو کہ اگر تم چھوڑ جاؤ گے پیچھے بچے تو ان کے ساتھ تمہیں کتنا خوف ہوگا کہ کوئی زیادتی نہ کر دے۔ اور آپ دیکھو نا کہ سورہ کہف میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماں باپ نے اپنے بچوں کے لیے جو ورثہ چھوڑا تو ماں باپ کو کتنا خوف تھا بچوں کے لیے کہ انہوں نے چھپا کے اس کو دفن کر کے بچوں کے لیے چھوڑا، کیونکہ ہر ماں باپ چاہتے ہیں نا کہ بچوں کے لیے بھی وہ کچھ چھوڑ کے جائیں اور بچے ان کے سیکیور ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم دوسروں کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرنا، کیونکہ اگر تمہارے پیچھے چھوڑ کے جاؤ گے، اللہ اپنی موت یاد دلا رہے ہیں، کیونکہ انسان بھول جاتا ہے کہ اس کی اولاد کے ساتھ بھی ایسا وقت آ سکتا ہے اور اس کے خود کے ساتھ بھی ایسا وقت آ سکتا ہے۔ تو دیکھو آج کسی کے ساتھ زیادتی کرو گے تو کل ڈرو کہ تمہاری اپنی اولاد کے ساتھ بھی ایسی زیادتی ہو سکتی ہے۔ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں یہ سارے، کیونکہ کبھی بھی مجھ پر اور آپ پر بھی سب پر یہ وقت آ سکتا ہے، تو بہت غور سے اس کو دیکھیے کہ اللہ خاص ورڈز فرما رہے ہیں کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَمْ تَرَكُوا، چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو دیے گئے ہیں، کچھ زیادتی کرنے سے ڈریں، کچھ بےمانی کرنے سے ڈریں، ٹھیک ہے، من خلفہم ذریۃ ضعافا خافوا علیہم، وہ بھی ڈریں گے پھر اپنی اولاد سے، اس لیے بہت انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ اگر آپ اور میں کہیں بڑے بن گئے ہیں نا تو ہمارے اوپر بہت ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم بھلے تھوڑا زیادہ دے دیں، زیادہ چلا جائے دوسرے والے کو، لیکن ہم کسی کا کھائے ہوئے نہ ہو پیسے۔ یہ میرے اور آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اگر میں اور آپ اس سٹیج پر آ جائیں تو کہ ہم پر ذمہ داری ہو تو، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، بس چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ سے، یعنی ڈرتے رہو ہر وقت۔ بہت اللہ تعالیٰ تم کو ایک ایک پوائنٹ پر نوٹ کر رہے ہیں، ویسے بھی زندگی میں آپ کا کسی کے ساتھ، یہ تو وصیت کی بات ہو رہی ہے، ہم اس کو عام فہم میں بھی لیں گے کہ کسی کے ساتھ میں نے کوئی بزنس کیا ہوا ہے، کسی کا پیسہ میرے پاس پڑا ہوا ہے، کچھ اور کسی کے ساتھ معاملات ہیں یہی دین لین کے بارے میں، تو بہت کانشیس رہنا چاہیے کہ ہم سے زیادہ چلے جائے۔ جیسے ابھی کسی نے زکوٰۃ دی ہوئی ہوتی ہے مجھ کو کہ یہ دے دینا، اور کہیں ملا دی ہے میں نے اور مجھے یاد ہی نہیں آ رہا، میں پوچھ بھی نہیں پا رہی ہوں، تو میں زیادہ دے دوں کہ میں نے کھائی ہو، اس سے بڑھ کر میں زیادہ دے دوں ڈر کے مارے، کیونکہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گی، میں اس کا بوجھ کیسے اٹھاؤں گی کسی کے 1 روپیہ بھی کھانے کا۔ تو دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے کسی کا پیسہ نہ کھایا ہو، بھلے ہماری طرف سے کسی کے پاس تھوڑا زیادہ چلا گیا ہو۔ تو یہ اللہ پھر سے ڈرا رہے ہیں، پہلے بھی کہا ہے وَلْيَخْشَ، یعنی آپ سوچو کتنا کانشیس رہنے والی بات ہے، فَلْيَتَّقُوا، اور کتنا ڈرنے والی بات ہے۔ اس میں وہ سارے لوگ بھی ہم ڈسکس کریں گے جو کسی ادارے کے بڑے ہوتے ہیں، جیسے جو ہمارے یہاں سرپرست کے ادارے ہوتے ہیں، جو این جی اوز ہوتی ہیں، جو ویلفیئر ہوتے ہیں، ان کے ادارے بہت سارے ہیں نا ماشاءاللہ، اور خیر وہاں پر بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن جو اس میں ہوتے ہیں
ان کے لیے بھی یہ بڑی بات ہے کہ ان کے پاس بھی یتیم آتے ہیں، غریب آتے ہیں، سب کے لوگ ان کو پیسے دیتے ہیں، مجھے اور آپ کو بھی دیتے ہیں لوگ پیسے کہ بھئی آگے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دینا. ہم کو بہت بڑی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان کا پیسہ ایک تو صحیح خرچ کریں، صحیح جگہ پر خرچ کریں، جو بھی انہوں نے ہم کو دیا ہے صحیح خرچ کریں. کسی نے آپ کو دیا ہے تو آپ اگر کسی کی ہیلپ بھی کر رہے ہو تو پھینکنے کا نہیں ہے، اس نے آپ کے اوپر ذمہ داری سونپی ہے کہ آپ دیکھ بھال کے اس کو آگے لگاؤ گے پیسہ، تو یہ ہم پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اگر کوئی کسی این جی او میں ہے، کوئی کسی ویلفیئر میں ہے، اس کے یہاں زکوٰۃ آتی ہے، غریبوں کے نام پر آتے ہیں، یتیموں کے نام پر آتے ہیں، مدرسوں میں نام پہ آتے ہیں، بہت زیادتیاں ہوتی ہیں سب کے ساتھ، بہت زیادتیاں ہوتی ہیں. لیکن اگر ہم میں سے کسی کے اوپر یہ ہے تو یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے. کبھی ہم کو موقع ملے نا تو ایسے انسٹیٹیوٹ میں جا کر یہ درس ہم کو کرنے چاہیے، اس طرح کے پوائنٹس ڈھونڈ کے، کیونکہ بہت بہت کھایا جاتا ہے پیسہ. آپ لوگوں کو تو مجھ سے زیادہ شاید معلوم ہوگا، جو اس فیلڈ میں ہوتے ہیں، جو آدمی ہوتے ہیں، جو بزنسز میں ہوتے ہیں، وہ سنتے ہیں بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. شاید کہ کسی کو ہدایت مل جائے ہمارے بولنے سے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر سے ڈراتے ہیں، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، بس چاہیے کہ ڈرو اللہ سے. ہر وقت تمہاری مانیٹرنگ ہو رہی ہے ویسے بھی، اور اس معاملے میں بھی بہت زیادہ. وَلْيَقُولُوا، اب دیکھیں پھر سے بات آ رہی ہے، اور چاہیے کہ کہو قولاً سدیدا. یہاں پر سدیدہ کی بات ہو رہی ہے. ساری چیزیں میری اور آپ کی زبان سے لنک کرتی ہیں، ہمارے کیریکٹر سے لنک کرتی ہے. ایک تو یہ کہ بدتمیزی نہیں کرو، اچھی بات کرو. اب یار جھوٹ نہیں بولو، سدیدہ سیدھی بات کیا کرو. جو تم میں انصاف کی بات ہے نا وہ کیا کرو. جو تمہیں کبھی اگر کوئی بول کے گیا ہے کہ دیکھو اس کو اتنا بانٹ دینا، تو صاف بات کرو، چھپاؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، کسی بڑے سے ڈرو نہیں، سیدھی بات کرو. اور آپ دیکھو ہمارے یہاں جھوٹ کتنا رائج ہے، کتنا رائج ہے جھوٹ کہ ہم سوچ نہیں سکتے ہیں، اتنا رائج ہے جھوٹ ہمارے یہاں. اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کے رکھے. ہمارے نیوز چینلز، ہمارا ہر بڑا، ہم کس پہ یقین کریں ہم کو سمجھ نہیں آتی. اور ہم خود اپنے آپ میں بھی دیکھیں کہ میں اور آپ کیا سیدھی بات کرتے ہیں یا گھما پھرا کے کرتے ہیں. یہاں تو مال کی بات آ رہی ہے نا، میں تو دین کے معاملے میں بھی بولوں گی کہ جب آپ کو حق بولنا ہوتا ہے تو آپ سیدھی بولتی ہو یا گھما پھرا کے بولتی ہو. اپنے آپ کو بھی بچا لیتی ہو کہ کہیں یار میں بدنام نہیں ہو جاؤں، کہیں یہ میرے بارے میں الٹا نہیں سوچے. حالانکہ میں حق بات کر رہی ہوں لیکن میں ڈر رہی ہوں کہ میری ان کے سامنے کہیں عزت کم نہیں ہو جائے. تو یہ سب میں آ رہی ہے. اور بھی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے بہت دفعہ فرمایا قولاً سدیدہ، سیدھی بات کیا کرو نا، گھما پھرا کے باتیں نہیں کیا کرو. تو اس پر ایک بات آتی ہے کہ گھما پھرا کے جو فتوے بنا دیتے ہیں. دیکھیں آئی ایم سو سوری ٹو سے، مجھے نہیں بولنا چاہیے لیکن میں اس لیے اس بات کو ڈسکس کروں گی کہ یہ ہمارے بڑے کرتے ہیں کہ جب وہ آپ کو، ایک دفعہ ہمارے یہاں ایک بات آئی کہ ہمیں زکوٰۃ چاہیے مسجد کے لیے. تو میں نے کہا آپ تو زکوٰۃ لیتے نہیں ہیں، کیونکہ ہم تو دے دیتے ہیں نا. میں نے کہا آپ تو لیتے نہیں ہیں نا مسجد کے لیے زکوٰۃ. تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں ایسا کریں کہ آپ جو ہے نا ہمارے بچوں کو ہبا کر دیں. تو بچے جب ہم کو، آپ بچوں کو دیں، بچوں کو تو دے سکتے ہیں نا مدرسوں کے، آپ بچوں کو دیں، بچے ہم کو ہبا کر دیں گے. سمجھ آئے؟ بچے ان کو گفٹ کر دیں گے. آپ نے بھی سنا ہوگا یہ بات. میں نے کہا کیوں؟ آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ مسجد میں دینا الاؤ ہی نہیں ہے، یہ دین کا حکم ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں زکوٰۃ دینا الاؤ ہی نہیں ہے. تو یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ میں بچے کو دوں اور بچہ آپ کو دے دیں؟ بولے ایک ہم نے اس کا سولوشن نکالا ہے. آپ سوچو، یہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ مسجد میں نہیں دینی ہے زکوٰۃ، تو پھر آپ ہیلا کیسے نکال سکتے ہو؟ آپ اللہ کو اللہ کے سامنے یہ گیم کرتے ہو. اللہ کہہ رہے ہیں فَلْيَتَّقُوا، ڈرو. اللہ کے ساتھ یہ ہیلے بناتے ہو، اللہ کے ساتھ گیم کرتے ہو. اللہ کو کیا بے وقوف بناتے ہو؟ استغفر اللہ، کہ تم ہم سے لیتے ہو، ہم بچے کو دیں، بچہ تمہیں گفٹ کر دے تو وہی پیسہ جو ہم دیں وہ گھما پھرا کے دیں تو تم مسجد میں زکوٰۃ بھی لگا لو گے. یعنی کیسے سوچ سکتا ہے بندہ؟ رب اوپر بیٹھا ہوا ہے، رب العالمین بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، تم ان کو دھوکہ دینا چاہتے ہو. استغفر اللہ. یعنی یہ اتنی بڑی بات ہے کہ میں ان کو کہہ رہی تھی کہ آپ کیسے یہ کر سکتے ہو. لیکن وہ بڑے اطمینان سے کہہ رہے تھے کہ اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کا تو فتویٰ آ چکا ہے. یعنی آپ سوچو ہم کس طرف جا رہے ہیں.
یعنی مجھے ڈر لگ رہا تھا، اور پھر اس کا کیا ہوا کہ آپ نے تو یتیم بچے کو، غریب بچے کو دیا تھا، وہ تو مال آپ کھا گئے نا، آپ نے تو مسجد میں لگا دیا، وہ تو آپ نے کھا گئے نا، تو اب جواب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کو، سب کو اپنے اپنے جواب دینے پڑیں گے۔ اور آپ دیکھو اللہ فرماتے ہیں سیدھی بات کیا کرو، تو ہر دفعہ ہم کو سیدھی بات کرنی ہے۔ مومن گھما پھرا کے بات نہیں کرتا، سیدھی اور حق کی بات کرتا ہے، بدتمیزی بھی نہیں کرتا لیکن حق کی بات کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یاکلون، وہ کھاتے ہیں، اموال الیتامی، وہ جو کھاتے ہیں مال یتیموں کے، ظلم ناحق، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا تھا نا کہ آپ ساتھ ملا کے کھا بھی سکتے ہو، لیکن حق مارتے ہوئے اگر کھاتے ہو، کیونکہ آپ کے پاس بھی نہیں ہے، وہ بھی آپ کے پاس رہنے آ گئے ہیں، تو آپ ملا جلا کے کیئرفل ہو کے کھا سکتے ہو، لیکن اگر ناحق کھاتے ہو، ظلم کے ساتھ، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ظلمن، یعنی حق مار لیتے ہو نا ان کا، اور انما یاکلونا، بے شک وہ کھاتے ہیں، فی بطونہم نارا، اپنے پیٹوں میں آگ۔ یہ اللہ کے ورڈنگز ہیں، میں اور آپ نہیں ڈرا رہے ہیں کسی بچے کو کہ بیٹا جن بابا آ جائے گا، دیکھو آگے تمہارا ہاتھ جل جائے گا، جلا دوں آگ؟ اللہ فرماتے ہیں پیٹوں میں آگ بھر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بڑی آزمائش میں نہ ڈالیں، اور اللہ تعالیٰ ہم کبھی ایک روپیہ، ایک آنے بھی ہم نے کسی کا مال نہ کھایا ہو، نہ حق کسی کا بھی نہ کھایا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بڑی آزمائش سے بچائیں، اور اگر آ گئی ہو تو مجھے اور آپ کو بہت کیئرفل رہنا ہے۔ بار بار میں کہوں گی ہماری طرف سے ایکسٹرا چلا جائے لیکن کھایا ہوا نہ ہو ہم نے، وَسَيَصْلُونَ لَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب وہ داخل ہوں گے آگ میں۔ بس انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمانداری کے ساتھ رہنے والا بنائے۔ انشاءاللہ پھر آگے کل کنٹینیو کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت